अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का इवनिंग शो है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नए और ताज़ा ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की ISI के DG जनरल फैज़ हमीद और दीगर वफद में शामिल लोगों ने अफगानिस्तान का दौरा किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से अलहदा मुलाकातें की हैं और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत आने जा रही है या मुस्तकबिल के अंदर अफगानिस्तान का सियासी निज़ाम कैसे होगा और अफगानिस्तान के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड कैसे होगा, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है और अशरफ गनी और अब्दुल्ला को समझाया गया है कि तालिबान के साथ वो डील करें, मुआहिदा करें, वरना एक नई खाना जंगी शुरू हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी कशीदगी है। दहशतगर्द हमला करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर। इस पर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अशरफ गनी को और अब्दुल्ला को समझाया है कि भारत के रॉ एजेंटों को और इसी तरह से भारत की मोदी दहशतगर्द के जो कारिंदे हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं उन्हें लगाम दी जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है क्योंकि अगले हफ्ते या फिर चंद दिन बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे और तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान के सियासी लोग हैं या कठपुतली हुक्मरान हैं वो मुस्तकबिल में उनकी क्या पोजीशन होगी उस हवाले से बातचीत करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। भारत को ज़रूर इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से निकाल कर दम लिया जाएगा। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं। आज भी सुबह बल्क के अंदर एक इलाकाई गवर्नर समेत एक कमांडर को और 5 पुलिस एहलकारों को मार डाला गया है, जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर कम अज़ कम 15 से ज़ायद एहलकारों ने सरेंडर किया है। दूसरी जानिब तालिबान ने आज 15 के करीब काबुल इंतज़ामिया के कैदी रिहा किए हैं। कैदियों की रिहाई का मामला भी तेज़ी से जारी है। तालिबान के हमले भी बढ़ रहे हैं। निहत्ते अफगान शहरियों पर हमलों के खिलाफ आज मुजाहरे हुए हैं। तालिबान ने भी काबुल इंतज़ामिया की जानिब से जो उनके मातहत इलाकों में ऑपरेशंस हैं उनकी मजम्मत की है और कहा है कि अगर इसी तरह से काबुल इंतज़ामिया बदमाशी करेगी, हमले करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में तालिबान ने कहा है कि वो बहुत जल्द बड़े इलाकों पर कब्जा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। राजनाथ सिंह जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने दावा किया है कि जो कदीम ताल्लुकात हैं चाइना के साथ या बॉर्डर सिचुएशन पर जो माजी के अंदर मामलात रहे उनको हमेशा के लिए हल किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि बहुत जल्द चाइना के साथ भारतीय फ़ौजियों की एक और मीटिंग होने जा रही है और ये भी दावा सामने आ रहा है कि चाइना ने और भारत ने अपनी फ़ौजें लद्दाख के बाज़ इलाकों से पीछे हटा ली हैं। हालांकि नाज़रीन किराम ये मनगढ़ंत खबरें हैं। चाइना ने अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाई हैं। भारतीय फ़ौजें अगरचे पीछे हट रही हैं लेकिन चीन ने अपनी शराइत रखी हैं कि उसी वक्त भारत के साथ कंप्रोमाइज़ समझौता होगा जब भारत चाइना की शराइत माने, यानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमलों की धमकियाँ देने से बाज आ जाए, कश्मीर की माजी की जो हैसियत थी या मखसूस हैसियत थी उसे बहाल किया जाए और साथ साथ जो मुतनाज़ा इलाकों के अंदर भारत एयरबेस बना रहा है, सड़कें बना रहा है, उन्हें रोका जाए। दूसरी जानब नेपाल के साथ जो भारत का तनाज़ा है वो भी इंतहाई कशीदा हो चुका है और बहुत जल्द नेपाल और भारत के दरमियान जंग के भी इम्कानात बढ़ रहे हैं। यह मामला इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। अपोजिशन भारत की मुतालबा कर रही है कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत असल हक़ाइक़ को छुपा रही है और पाकिस्तान पर भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, धमकियां दे रहा है हमले करने की। चीन से परेशानी है भारत को और हमले पाकिस्तान पर करने की धमकियां दी जा रही हैं जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर भारत के खिलाफ मौसर लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह भारत के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक है, आज़ादी की तहरीक, उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, रवां साल नवंबर के अंदर खालिस्तान की आज़ादी के लिए बाकायदा आलमी सतह पर वोटिंग या रेफरेंडम होने जा रहा है। वाशिंगटन अमरीका के अंदर खालिस्तान तहरीक की आज़ादी के लिए बाकायदा मरकज़ी हेडक्वार्टर भी बना लिया गया है। नवंबर के अंदर अमरीका के अंदर भी इंतखाबात होंगे और सिख भी दुनिया भर के अंदर वो खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में शिरकत करेंगे, वोट डालेंगे। इस हवाले से 20 से ज़ायद मुल्कों के अंदर बाकायदा पोलिंग स्टेशन कायम कर लिए गए हैं। दुनिया भर के सिखों में जोश व जज्बा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, भारत के अंदर भी सिख जमातें और सिख कम्यूनिटी के लोग खालिस्तान की आज़ादी के लिए पुरजोश हैं और भारत की मुख्तलिफ इलाकों के
اندر ایسے پوسٹر اور ایسے نعرے دیکھے گئے ہیں جن میں خالصتان کی تحریک کے لیے نعرے درج ہیں دیواروں پر، اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر بینرز اور پوسٹر تک لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی حکومت بے انتہا پریشان ہے کہ سکھوں کی آزادی کی تحریک کو کیسے روکا جائے۔ اس سے پہلے ماضی کے اندر کانگریس کی جانب سے بلو سٹار آپریشن شروع کیا گیا جس میں سکھوں کی آزادی کی خالصتان کی تحریک کو کچلا گیا تھا۔ اب بھی اگر مودی ایسا کرے گی تو بھارت کے کئی ٹکڑے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 18 کے قریب بھارت کی ریاستیں بھارت سے آزادی چاہتی ہیں جو مودی دور حکومت میں ضرور آزاد ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو تازہ کریک ڈاؤن ہے مودی دہشت گرد حکومت کا، اس حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، شاہین باغ کے اندر دلی کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوئے جس میں فروری کے اندر کم از کم 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے اور کئی گرفتار ہوئے، اور اب مودی دہشت گرد حکومت بجائے اس کے کہ RSS کے غنڈوں کو گرفتار کرے یا BJP کے دہشت گردوں کو گرفتار کرے، مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ خالد سیفی نامی ایک شخص کو مسلمان شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر شاہین باغ اور دیگر مظاہروں کا الزام ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، مودی دہشت گرد کے BJP اور RSS کے غنڈوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے، ان میں سے ابھی تک کسی کی گرفتاری سامنے نہیں آئی، جبکہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حوالے سے بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر متحرک ہونا ہوگا تاکہ ان کے خلاف جو مودی مظالم کر رہا ہے اس سے انہیں نجات مل سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ بھارت کے اندر جو نکسالی تحریک کے آزادی پسند ہیں ان کو بھارتی پولیس اسلحہ دے رہی ہے۔ اس الزام میں 2 بھارتی پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ نکسالی تحریک کے جو آزادی پسند ہیں وہ بھی بھارت کی پولیس اور فوج پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور گزشتہ 2 مہینوں کے اندر کم از کم 40 سے زیادہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار مارے تھے انہوں نے۔ اب اس میں بھارت کی اپنی ہی پولیس ملوث نکلی ہے، جبکہ ناظرین کرام بھارت کی سپریم کورٹ نے جو بھارت کے اندر مزدوروں کی تحریک ہے یا مزدوروں کا بحران ہے اس پر نوٹس دیا ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو گھر پہنچایا جائے، انہیں روزگار فراہم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا تھا آسام کے اندر گیس لیکیج سے لوگ کافی متاثر ہوئے تھے، اب وہاں پر آئل لیک ہوا ہے اور اس میں بھی لوگوں کے متاثر ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے ایمریٹس ایئر لائن کا ایک جہاز پہلی مرتبہ بن گوریان ایئرپورٹ اسرائیل پہنچا تھا، جس میں اسرائیل کے لیے طبی آلات اور طبی مواد تھا اور نام تھا فلسطینیوں کے لیے امداد دینے کا، لیکن فلسطینیوں کے لیے کوئی امداد نہیں پہنچائی گئی تھی۔ آج رائٹرز نے ایک مرتبہ پھر رپورٹ جاری کی ہے کہ آج بھی جو متحدہ امارات کی جانب سے ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کا دوسرا جہاز آج اسرائیل کے تل ابیب کے اندر واقع لد ایئرپورٹ پر اترے گا، جہاں پر فلسطینیوں کے لیے طبی ساز و سامان ہوگا، جبکہ فلسطینیوں نے انکار کیا ہے کہ ان کو کوئی ساز و سامان نہیں دیا جا رہا ہے، نہ ان سے اس معاملے میں کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، لد جہاں پر یہ ایئرپورٹ ہے، جہاں پر یہ ایمریٹس ایئر لائن اترے گا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے دجال نکلے گا، اور دجال کے جو کارندے ہیں وہ اسرائیل کے یہودی ہیں جن کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک پس پردہ تعلقات بنا رہے ہیں، جبکہ فلسطینیوں پر حملے اور ظلم بڑھ رہا ہے۔ ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جو مہم ہے وہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ فلسطین نے یہ کہا ہے کہ اگر غیر قانونی یہودی بستیوں پر یا اس فلسطینی علاقوں پر قبضہ اسرائیل نے کیا تو 1967 سے پہلے جو فلسطین کے باؤنڈریز تھی اسی طرح کی باؤنڈریز پر دوبارہ فلسطین کو قائم کیا جائے گا اور پھر بڑی جنگ شروع ہوگی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ایران کے اندر قاسم سلیمانی جو القدس فورس کے سربراہ تھے، امریکہ نے 3 جنوری کو عراق کے اندر ڈرون طیاروں کے ذریعے سے مار دیا تھا۔ اس میں جاسوس سے سامنے آئے جن کا نام محمود موسوی بتایا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی کو مروانے والے جس ایرانی نے جاسوسی کی ہے اسے جلد پھانسی دی جائے گی۔ اس سے پہلے دسمبر میں 17 کے قریب CIA کے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ محمود موسوی نامی ایرانی شہری نے جس نے جاسوسی کی ہے وہ ایران کے خفیہ اداروں کے اندر کام کرتا تھا، اور اس نے مہدی جو قاسم سلیمانی ہے اس حوالے سے مکمل معلومات اسرائیل کو، CIA کو، امریکہ کو دی تھیں، جس کے بدلے میں اسے ڈالر ملے تھے۔ اس کو بہت جلد پھانسی دے دی جائے گی۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر خود ایران کی حکومت بھی جاسوسی کروا کے لوگوں کو قتل کرتی ہے، وہی کچھ اسے خود بھگتنا پڑا تھا قاسم سلیمانی کے معاملے میں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام لیبیا، ترکی
اور اسی طرح سے عراق سے ہے۔ عراق کے اندر بغداد ایئرپورٹ پر میزائل حملے ہوئے ہیں جس میں جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم عراق کے اندر مظاہرے جاری ہیں، وہاں سے ایران نواز حکومت کو نکالنے کا مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ لیبیا کے اندر بھی صورتحال کشیدہ ہے، وہاں ترک فوجیں وہاں کی منتخب حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کر رہی ہیں جس میں انہیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے کہ باغیوں کو ہمیشہ کے لیے لیبیا سے نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات لیبیا کے جو باغی ہیں وہ بے حد پریشان ہیں۔ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آرمینیا جو ماضی میں سوویت یونین کا حصہ تھا، جو اس وقت بھی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، وہاں کے آرمی چیف کو کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی کا حامل آرمینیا کٹر قسم کے عیسائیوں کا مرکز ہے۔ وہاں پر کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، جبکہ ماسکو کے اندر اور نیو یارک کے اندر لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مختلف ملکوں کے اندر معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وہاں پر ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے مختلف افریقی ممالک کے اندر بھی یہی دعویٰ سامنے آ رہا ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے اندر کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، جس پر آنے والے دنوں میں خطرناک ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے، جیسا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اگر آپ مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔